وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حضرات، انگریزی مہینوں میں سے اور انگریزی کیلنڈر میں ستمبر کا مہینہ پاکستان میں خصوصی طور پہ اور عالم اسلام میں عمومی طور پہ مشہور ہے، اس لحاظ سے کہ ستمبر کی 7 تاریخ کو 1974 میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ پاکستان کی اسمبلی میں ایک لمبی بحث چلی اور 1974 میں شروع میں ملک پاکستان میں فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ مرزائیوں، احمدیوں، قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، ملک کے حالات خراب ہوئے۔ تو اس پر ملک کے مختلف علاقوں سے ہر قوم، ہر زبان اور ہر مسلمان کا یہ مطالبہ تھا، جس میں تقریباً سارے ہی اسلامی فرقے شامل تھے، کہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جائے اور غیر مسلم ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اس پر ظاہر بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور لیڈر ذوالفقار علی بھٹو، اس وقت ان کی حکومت تھی، وہ مذہب کو اتنا زیادہ سمجھتے تو نہیں تھے، نہ اتنا زیادہ مذہب انہوں نے پڑھا ہوا تھا۔ ایک سیاسی آدمی تھے، وڈیرے تھے، لیکن اس بات پہ میں آپ کو بھی اور مجھے بھی کسی بھی سیاسی پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں جو کارنامہ اس شخص نے
سر انجام دیا ہے، پاکستان کے کسی حکمران نے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہ بالکل ایک عجبہ تھا، انوکھا تھا، اور پھر پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ تھیں، عالمی دباؤ بھی تھا، غیر مسلم طاقتیں اور غیر مسلم قوتیں عمومی طور پہ اور ہمارا پڑوسی ملک انڈیا خصوصی طور پہ اپنی نظریں جمائے ہوئے اور اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھا اس مسئلے پر، اور پوری دنیا میں بڑا شور شرابہ ہوا، پوری دنیا میں بڑے ہنگامے ہوئے، بڑے احتجاج ہوئے، بہت کچھ ہوا۔ لیکن میں اس بات پہ ذوالفقار علی بھٹو کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں نہ لچک پیدا کی اور نہ کسی کا دباؤ قبول کیا۔ باقی اللہ کی سپرد معاملہ ہے، ہم کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ احترام پیغمبر، ادب رسول اور ناموس رسالت اور ختم نبوت، اس کی ادنا سی خدمت بھی بسا اوقات انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بہرحال اگلا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ آپ جنت کا ٹکٹ دے رہے تھے ممبر پہ کھڑے ہو کر، ایسی بات نہیں ہے۔ اگلے معاملے کی کسی قسم کی یعنی کوئی بات کرنے کا اختیار ہم نہیں رکھتے، وہ اللہ کی سپرد ہے معاملہ۔ پردے کے معاملے ہیں، برزخ کی دنیا ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال ظاہری طور پہ یہ وہ کارنامہ ہے کہ پوری دنیا کے کسی اسلامی ملک نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جتنا بڑا کارنامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدعیان نبوت کے خلاف جنگ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے سر انجام دیا۔ تو بہرحال چونکہ یہ فیصلہ ستمبر میں ہوا تھا، پارلیمنٹ میں ایک لمبی چوڑی بحث چلتی رہی، مرزائی بھی پیش ہوتے تھے، مسلمان بھی پیش ہوتے تھے، اور پھر 5-7 بلکہ ایک ہفتہ تقریباً لگاتار ہفتہ عشرہ یہ قومی اسمبلی میں بحث چلتی رہی۔ عرب سے بھی علماء کو اور اس معاملے کو سمجھنے والے لوگوں کو بلایا گیا، تو پھر اس کے اوپر دلائل دیتے رہے۔ آخر کار جب فیصلے کا عین وقت آیا تو مرزائی ایک لفظ کے ساتھ پھر چکر دے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہونے ہی والے تھے کہ دوسرے دن کے اجلاس میں انہوں نے یہ بات پیش کی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم کافر ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہمارا کلمہ یہ ہے، غور کریں ذرا اس بات کے اوپر۔ میں بہت ہی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا کلمہ یہ ہے، ہم وہ کلمہ آپ کو سناتے ہیں، اگر وہ کلمہ ہمیں اسلام سے خارج کرتا ہے تو آپ کر دیں۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، کہنے لگے جی ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے۔ اب بتاؤ یہ اسلام کا کلمہ ہے یا کفر کا کلمہ ہے؟ اب چونکہ پارلیمنٹ کے ارکان اس بات کی تہ تک نہیں گئے تھے اور وہ ان کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے تھے، اہل حدیث عالم تھے مولانا ابراہیم کبیر پوری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے پھر اس کلمے کے بارے میں جو کچھ یعنی معاملات تھے نا وہ انہوں نے واضح کر دیے، اور کسی آدمی کے ذریعے سے پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھائی کہ مرزائی جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اس سے مراد ان کے وہ مدینے والے محمد رسول اللہ نہیں ہوتے، اس سے ان کی مراد قادیان والا مرزا غلام احمد قادیانی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے کلمے کا اعتبار نہ کیا جائے، اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ انہوں نے کہا جی بھلا یہ کیسے؟ پھر مولانا نے قادیانیوں کا ایک مستند حوالہ دے کر یہ شعر پیش کیا کہ
کہ مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے 2 مرتبہ دنیا میں بھیجوں گا. ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں تجھے محمد رسول اللہ بنا کے بھیجا جائے گا اور دوسری مرتبہ تمہیں قادیاں میں محمد رسول اللہ بنا کر بھیجا جائے گا. لہذا جب یہ پڑھتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ان کی مراد وہ مدینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی اور مدنی سرکار نہیں ہوتے. ان کی مراد مرزا غلام احمد قادیانی قادیاں والا انڈیا والا مرزائی اس سے مراد ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے شعر پڑھا کہ محمد پھر سے آ گئے ہیں قادیاں میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شاہ میں. محمد پھر سے آ گئے ہیں جہاں میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شاہ میں. جس نے محمد دیکھنے ہوں وہ آ کے دیکھ لے قادیاں میں. یہ ان کا شعر ہے اور یہ اس کا حوالہ ہے اور یہ ان کا ثبوت ہے اور پروف ہے. تو میرے بھائیوں کفر نے بڑے بڑے یعنی ایسے حربے اختیار کیے ہیں جن سے مسلمانوں نے کئی معاملات میں تو دھوکہ کھا لیا اور کئی معاملات میں اللہ نے ان کی رہنمائی فرما دی. تو مولانا کبیر پوری مولانا ابراہیم رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کہا جی ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. ان کے کلمے میں جو محمد رسول اللہ ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے تو آپ ان کے کلمے کا اعتبار نہ کریں. یہ اس کا ثبوت اور پروف ہے. تو پھر ان کو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اقلیت قرار دیا تھا اور ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا. اور پھر ان کے وہی حقوق ہوئے کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلمان نہیں کہلوا سکتے اور ان کی مرزا کی بیویاں اپنے آپ کو ام المومنین نہیں کہلوا سکتی. یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اذان نہیں دلوا سکتے اور اسلامی شعار نہیں استعمال کر سکتے. یہ آرڈیننس پاکستان کی حکومت نے اس زمانے میں جاری کیا تھا. تو اسی ضمن میں آج کا کیونکہ یہ ستمبر کا مہینہ شروع ہے تو اسی ضمن میں ختم نبوت کے حوالے سے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک عرض کروں گا کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. مرزائیت, قادیانیت, احمدیت, اس پر بات انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی اور میرے اللہ کا مجھ پہ فضل رہا اور زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعے پہ ہوگی انشاءاللہ. آج صرف یہ بات عرض کروں گا کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. ختم نبوت کا اصل مقصد کیا ہے. لوگوں سے لڑنے سے پہلے, جھگڑا کرنے سے پہلے, فتویٰ لگانے سے پہلے اور اس معاملے میں خدمات سر انجام دینے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا تو ہوگا نا کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے, ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور ختم نبوت اس کا صحیح طور پہ اس کا ترجمہ کیا ہے. تو میرے بھائیوں اسلامی نقطہ نظر سے ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ امام کائنات سرور رسولہ سید ولد آدم رحمت للعالمین خاتم النبیین ہادی کل ہادی سبل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آپ کو ہر لحاظ سے آخری تسلیم کرنا یہ ختم نبوت کا معنی ہے کہ آپ کے نبی بن کر آ جانے کے بعد کائنات میں کوئی اور نبی نہیں کہلوا سکتا آپ کے بعد کہ میں محمد کے بعد نبی آیا ہوں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی پیغمبر اور کوئی اس منصب پہ فائز ہمارے پیغمبر کے بعد پہلے انبیاء کی بات نہیں. ہم ان کو رسول تسلیم کرتے ہیں, پیغمبر تسلیم کرتے ہیں, لیکن ہمارے نبی کے آنے کے بعد کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں, رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں, اس کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں اور اس کے غیر مسلم اور کافر اور مرتد ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے آپ آخری ہیں. آپ کی ذات آخری, آپ کی بات آخری, آپ کا ارشاد آخری, آپ
کردار آخری، آپ کی گفتار آخری، آپ کی چال آخری، آپ کی سوچ آخری، اور آپ کا فرمان آخری، آپ کا نظام آخری، آپ کی کتاب آخری، آپ کی جماعت آخری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آخری قول، رسول اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آخری عمل۔ نبی کے عمل کے بعد کوئی عمل اونچا نہیں ہو سکتا، رسول کے قول کے بعد کسی کا قول اونچا نہیں ہو سکتا، نبی کے فتوے کے بعد کسی کا فتویٰ نہیں چل سکتا، پیغمبر کے فیصلے کے بعد کسی اور سے فیصلہ لینا جائز نہیں ہے، اور پیغمبر کی سنت کے بعد کسی اور کی راہ چلنا جائز نہیں ہے، پیغمبر کے طریقے کے بعد کسی اور کا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے، نبی کی نبوت کے بعد کسی اور کا کلمہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور پیغمبر کی رسالت کے بعد کسی اور کا امتی کہلوانا جائز نہیں ہے، اور نبی کے پیغمبر بن کر آ جانے کے بعد کسی اور کا مطیع اور فرما بردار بن کر اس کے طریقے کار کو اختیار کر کے اپنے آپ کو زندگی گزارنا جائز نہیں ہے کسی مسلمان۔ یہ ہے ختم نبوت کا معنی۔ لیکن یہاں پر ایک بات بڑی فکر انگیز ہے، قادیانیت۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار پڑھیں، دنیا میں اتنا گندا کردار کسی کا نہیں ہو سکتا جتنا مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار گندا تھا۔ زبان گندی، چال چلن گندا، بد چلن انسان، اور پھر الفاظ گندے۔ میں ایک چھوٹا سا فتویٰ اس کا پیش کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماشاءاللہ اس جھوٹے نبی کی زبان کتنی صاف تھی۔ کہتا ہے جو مجھ پر ایمان نہ لائے اور مجھے نبی تسلیم نہ کرے اور میرا فرما بردار نہ ہو وہ خنزیروں کی اولاد ہے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ زبان نبوت چل رہی ہے اس کمینے کی۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں بھی، رات کی تاریکیوں میں بھی، بند کمروں میں بھی، اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین کے سامنے بھی کوئی لفظ کبھی ایسا استعمال نہیں کیا تھا جو آدمی محفل میں بیان نہ کر سکا۔ اتنے پاک پاس تھے، اتنی زبان پاک تھی، اتنا کردار پاک تھا، اتنی گفتار پاک تھی، اتنا چال چلن پاک تھا، تنہائیاں اتنی پاک تھی، اور تاریکیوں میں کردار اتنا پاک تھا، اور اسی طرح خلوتیں اتنی پاکیزہ تھی اور مقدس تھی۔ تو حضرات یہ نبوت کا کردار ہوتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی گزارش یہ کر رہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اتنے گندے کردار کا آدمی تھا، ابھی تک مرزائی دنیا میں کیوں ختم نہیں ہوئے اور کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیوں ان کے پاس کلیدی عہدے ہیں اور لوگ کیوں مرزائی ہوتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں، دو وجوہات۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے دنیاوی، دوسری اس کی وجہ ہے دینی۔ مجھے دنیاوی پہ تو صرف اشارہ کرنا ہے، مجھے زیادہ طور پہ دینی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بات کرنی ہے۔ دنیاوی طور پہ اس لیے کہ آپ میں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کوئی آدمی اگر یہ راستہ اختیار کرتا ہے، فیسلٹیاں، سہولیات، یورپ کے ویزے، غیر مسلموں کا مال، اور دنیا کی سیاحت اور سیر، اور یہ ڈالر، اور یہودی، عیسائی، ہندو، غیر مسلم، سارے کے سارے آپ کو پروٹوکول بھی دیں گے، خیال بھی کریں گے، مال بھی دیں گے، اور آپ کو یورپ کی نیشنلٹیاں بھی مل جائیں گی، اور فیسلٹیاں بھی مل جائیں گی، سہولیات بھی مل جائیں گی۔ یہ اور پھر رنگا رنگ آپ جیسا چاہیں، آپ کو شادی بیاہ کے لیے اور اپنی زندگی میں یہ من مانیاں اور یاشیوں کے لیے بھی سامان مہیا ہو جائے گا۔ تو حضرات یہ ہے وہ دنیاوی وجہ جس کی بنا پہ کئی مسلمان نوجوان جو دین نا آشنا ہے، جن کا ایمان کمزور ہے، قرآن سے دور ہے، نبی کی پاکیزہ سیرت سے دور ہے، وہ ان چیزوں کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے دامنے یعنی ان کے اس سیاد کے دامن میں آ کر
وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے اور وہ اس سے بچتے نہیں ہیں. ان کو دنیا کی رنگینیاں نظر آتی ہیں. بل توسرون الحیات الدنیا، دنیا کا مال، دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کے پیسے، دنیا کا لالچ اور دنیا کی سہولیات ان کو نظر آتی ہیں. تو ایسے لوگ جلد شکار ہو جاتے ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہے. اس کے ساتھ ہی دوسری مرزائیت کی بقا اور اس کے پھیلنے کی وجہ دنیاوی طور پہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا کفر ان کو سپورٹ کرتا ہے. پوری دنیا کا کفر ان کو سپورٹ کرتا ہے. وہ کیا تھا سرگودے کا شکور بڈھا بابا، وہ جا کر ٹرمپ سے مل رہا ہے امریکہ میں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام دیہاتی قسم کا آدمی اور وہ امریکہ میں جاتا ہے اور اس کی ٹرمپ سے ملاقات کروائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں اس کی ویڈیو اور اس کی تصاویر نشر ہوتی ہیں. پوری دنیا کا میڈیا اسے دیکھتا ہے. تو ایک وجہ مال و دولت کی سہولیات اور فراوانی ہے اور دوسرا پوری دنیا کے کافروں کی وہ سپورٹ اور حمایت جو ان ظالموں، مرتدوں، بے ایمانوں کافروں کو حاصل ہے. کافروں کی سپورٹ ان کافروں کو حاصل ہے. تو اس لیے بھی میرے بھائیوں، یہ دنیا سے مرزائیت ختم نہیں ہو رہی، قادیانیت ختم نہیں ہو رہی اور مرزائیت کے پھندے میں بہت سارے لوگ پھنستے جا رہے ہیں. ایک وجہ اس کی دینی بھی ہے. میں اسی پہ اپنا خطبہ مکمل کروں گا کہ دینی وجوہات میں سے ایک وجہ، دو چار باتیں عرض کروں گا اور بڑی فکر انگیز. شاید میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن اصلاح کے لیے کہتا ہوں. بنیادی عقیدے کا مسئلہ ہے، کلمے کا دوسرا حصہ ہے. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں بہت مرتبہ میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں. آج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ عرض کرنے کا دن. تو اس لیے میں اس بات کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس کی دینی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کسی نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے امام کا قول چل سکتا ہے، پیغمبر کی حدیث کے ہوتے ہوئے مفتی کا فتویٰ چل سکتا ہے اور نبی کے فیصلے کے ہوتے ہوئے مجتہد کی رائے چل سکتی ہے اور پیغمبر کی شریعت کے ہوتے ہوئے امام کی فقہ چل سکتی ہے اور پیغمبر کے سارے نظام اسلام کے ہوتے ہوئے اماموں کے نام پہ دوسرے مسلک چل سکتے ہیں، تو اگر نبی کے یہ سارے نظام جو قرآن و سنت کی شکل میں اسلام موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے فقہ کا دین چل سکتا ہے اور فقہی مسالک جو ہیں وہ حدیث کے اوپر ترجیح اور قرآن کے اوپر فوقیت حاصل کر سکتے ہیں، تو نبی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی نبوت کیوں نہیں چل سکتی؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ ہم نے نبوت اور ہم نے ختم نبوت کے معاملے کو معمولی سمجھ لیا ہے. معمولی سمجھ لیا ہم نے ختم نبوت کے معاملے کو. مسیلمہ کذاب کے پاس بڑی طاقت تھی. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں، آپ کے آخری سالوں میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں اس کو خط لکھا تھا مسیلمہ کذاب کو، اور حضرت ابو بکر صدیق نے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب سے جنگ کی تھی اور اسے قتل کروایا گیا تھا. اس کو برداشت نہیں کیا تھا. کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے حضرات؟ ذرا سوچئے وجہ کیا ہے کہ صحابہ اکرام نے تو تب تک سوہ کا سانس نہیں لیا جب تک مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید نہیں کر دیا، جب تک اس کو قتل نہیں کر دیا. آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، نبی علیہ السلام کا سارا زمانہ مکی اور مدنی دور اور آپ کے غزوات، آپ کی مبارک زندگی میں جو جنگیں ہوئی آپ ان کو پڑھیں. صدیق اکبر کا دور پڑھیں، فاروق اعظم کا دور پڑھیں. کسی بھی جنگ میں اتنی قیمتی جانیں قربان نہیں ہوئی جتنی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے صحابہ کی قیمتی جانیں قربان ہوئی. سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ شہید کیے گئے، سینکڑوں کی تعداد اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے. جناب
صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے. حضرات کیا معاملہ تھا؟ اتنے حافظ قرآن، اتنے حفاظ، کیوں ان کو شہید کروایا گیا؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا. صحابہ نے اس لیے برداشت نہیں کیا، اس لیے جلدی کنٹرول کر لیا. صحابہ نے ایمانی جذبے کے ساتھ اس لیے پوری طاقت کے ساتھ جنگ لڑی کہ ان کی نظر میں امام کائنات کے نبی بن کر آنے کے بعد کوئی کسی لحاظ سے بھی رسول اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو شریک کر رکھا ہے. یہ ایک بڑی فکر انگیز گزارشات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کسی کو امامت کے نام پہ دخل اندازی کرنے کا حق دے رکھا ہے، کسی کو فقہ کے نام پہ دخل اندازی کرنے کا حق دے رکھا ہے، اور کسی کو معصوم کے نام پہ دخل اندازی کرنے کا حق دے رکھا ہے. ہم نے کسی کو کسی لحاظ سے یہ بڑا مفتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اور حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بڑا مفتی ہے، اس کی بات بھی غلط ہے. بھئی جب قرآن و سنت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس کے خلاف 1000 مفتی آ جائے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ فتنہ قادیانیت اور یہ مرزائیت ختم ہونے میں نہیں آ رہا. وہ لوگوں کو دلائل دیتے ہیں. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے آپ امام کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں نا، تو جب رسول اللہ کا سارا نظام ہونے کے بعد آپ امام کی فقہ پہ اور رائے اور سوچ پہ عمل کرنے کے بعد کافر نہیں ہوئے تو ہم کیسے کافر ہو گئے؟ ہم بھی تو ایک امتی کے پیچھے ہیں، ہم بھی امتی کے پیچھے ہیں، آپ بھی امتی کے پیچھے ہیں. ہمارے کے اوپر تو وحی آتی تھی، آپ کے امام پہ وحی بھی نہیں آتی تھی. مرزا غلام احمد پہ تو فرشتہ نازل ہوتا تھا، آپ کے امام پہ فرشتہ بھی نازل نہیں ہوتا تھا. اس لیے اگر آپ کا امام امتی ہونے کے باوجود آپ اس کی پیروی کریں تو آپ کافر نہیں ہو گئے. اور ہمارے قادیاں والے کے اوپر تو وحی آتی ہے تو ہم اس کی پیروی کر کے کافر کیسے ہو گئے؟ عام آدمی اس جھانسے میں آ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں ہم نے چور دروازے رکھے ہوئے ہیں. ختم نبوت میں کما حق و ایمان نہیں لائے. ہم نے ختم نبوت کو کما حق و سمجھا نہیں. بھائی جب پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار آ گیا، دنیا میں کوئی ماں کے شکم سے لے کر دنیا میں آنے کے بعد جب اس کو ہوش آئے وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور اللہ اس کو 100 سال عمر عطا کرے، وہ 100 سال تک سجدے میں پڑا رہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحہ بھر کے سجدے کا 100 سال کا سجدہ کرنے کے بعد بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کوئی آدمی علم کی دنیا میں اتنا اونچے مقام پہ چلا جائے کہ دنیا کے جس شعبے کو آپ چھیڑے، دنیا کے جس علم کو آپ پڑھنا چاہے، دنیا کے جس فن میں آپ اس سے بات کرے، وہ دنیا کے علوم و فنون اور دنیا کے سارے علوم کا ماہر ہو. ہم کہتے ہیں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے اس کے ایک لفظ اقرا کا مقابلہ بھی وہ نہیں کر سکتا. نبی اس لیے سب سے اعلیٰ اور ارفع اکمل ہے. پیغمبر کے ہوتے ہوئے نہ کسی کی ذات کو کوئی تبدیل ہو سکتی ہے رسول اللہ سے اوپر، نہ کسی کی بات کو تبدیل ہو سکتی ہے رسول اللہ سے، رسول اللہ کے اوپر. یہ کیا ہوا پچھلے دنوں آپ کے ادھر میرے خیال میں شاید فیصل آباد میں ایک مجلس تھی، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. ایک ہمارے سرور بٹ صاحب ہے، شاید ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے کسی قوالی کی محفل میں اٹھ کر یہ کہہ دیا کہ آپ جو کہتے ہیں یہ لاسانی سرکار، کوئی لاسانی نہیں اللہ کے سوا. کیا انجام ہوا اس کا؟ لوگوں نے مارا اس کو اسٹیج کے اوپر اور اس سے بیگ چھین لیا اور پھر اس کو دھکے دیے اور اس کو وہاں سے ایسے بیچارے کو بری طرح مار پیٹ کر کے نکالا کہ یاد باللہ. حضرات جی وقار سن لیجیے ہمارا عقیدہ، سن لیجیے ہماری دعوت، سن لیجیے سچا اسلام، سن لیجیے سچا پیغام. جس طرح اللہ اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی اور اس کا کوئی ثانی نہیں،
اسی طرح محمد الرسول اللہ اپنی رسالت و نبوت میں وحدہ لا شریک ہے، نبی کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ اس لیے اگر دنیا میں کوئی لسانی سرکار ہو سکتی ہے تو صرف محمد رسول اللہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کیسا ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے کہ امام کائنات بھی لسانی سرکار ہے اور میرا پیر اور میرا مولوی بھی لسانی سرکار ہے۔ یہ کیسا ختم نبوت کا ایمان ہے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرات ہم نے چور دروازے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے ختم نبوت کو سمجھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا امام معصوم ہے، ہم نے کہا پیغمبر کے سوا کوئی اور معصوم صرف نبی کی ذات ہے۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ خطا سے پاک رکھے، جسے اللہ تعالیٰ خطا سے پاک رکھے، جو آمدن قصدن غلطی نہ کرے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ اور یہ منصب، یہ عہدہ، یہ کرسی، یہ مسند پہ صرف اور صرف انبیاء فائل ہوتے ہیں، اور اس مسند پہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائل۔ نبی کے بعد کوئی معصومیت کا دعویٰ کرے گا تو ختم نبوت کا چور ہوگا۔